آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ جی تو آج جو عدالت میں جو کیس تھا عمران خان اور بشریٰ بی بی کا، جو انتہائی گھٹیا قسم کا کیس ہے جو بنایا گیا ہے، اور یہ آپ بھول جائیں کہ یہ خاور منیکا کی، اور تمام قوم سے میری گزارش ہے کہ جو آپ ساری قوم جانتی ہیں تو آپ کھل کر کیوں نہیں بیان کر رہے؟ جب آپ کا لیڈر عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں نہیں تھکتا، جب میں نہیں ڈرتا، تو آپ کو تھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیوں آپ کو ایسا کرنا، اس کی بھی میں بات کرتا ہوں۔ لیکن پہلے جو ہے وہ کیس میں جناب کیا ہوا ہے کہ وہ ایک جو بے غیرت قسم کا کہہ لیں وکیل ہے، رضوان عباسی جو ہے، اس نے جو ڈرامے کیے ہیں، جو اس نے ہیومیلیشن کی ہے، کیا نام ہے اس کے جج صاحب کی، جو شاہ رخ ارجمند صاحب ہیں، اور جس طرح وہ بیچارہ بے بس نظر آیا ہے، تو اس سے ایک چیز تو ہے کہ یہ جناب آپ کی اپنی بوئی ہوئی وہ کیا کہتے ہیں فصلیں ہیں۔ آپ خود جو ہے بے بس، اور خود اپنے آپ کو اگر انسلٹ کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں۔ وہ کیا چیز ہے کہ آپ صرف روزی روٹی کمانے کے لیے اس حد تک گر جائیں گے کہ یہ جو مرضی یہ طاقتور لوگ جو کریں، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر جو ہے شیطان کو یہ طاقت دے دی جائے کہ وہ آپ کو مار بھی سکتا ہو، تو ٹھیک ہے، آپ اس کی ہر بات جو ہے جو کی تو مان لیں گے۔ تو یہی ہوا نا، آج اب بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں جی دجال آئے گا تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کریں کہ آپ اس دور میں نہ ہوں، کہ اس سے سامنا نہ ہو۔ تو لیکن جو ہے اکثر لوگوں کے دلوں میں آتا ہوگا نا کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ اس کا کیا مقابلہ کرنا ہے آپ سے؟ یہ چھوٹے چھوٹے شیطان جو ہیں، جو ہمارے پاکستان آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے شیطان ہیں، ان کا آپ سے مقابلہ نہیں ہو رہا ان کا، اور آپ جناب وہ کریں گے، اور باتیں آپ کی وہ کیا کہتے ہیں آسمانوں پر جا رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ آپ کے ججز ہیں جو ہے وہ رزق سے، روٹی سے، پیٹ کے لیے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے نا، وہ بھی اگر ان کو خدا نخواستہ کرنی پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کریں گے۔ بہتر نہیں ہے کہ ایسی گھٹیا جاب کرنے سے جس میں آپ کی سیلف رسپیکٹ متاثر ہوتی ہے؟ تو میرا خیال ہے پھر اعجاز الاحسن صاحب ٹھیک ہیں جو استعفیٰ دے گئے چلے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اور ججز جو اگر چلے جائیں، یا 6 ججز جو بولے ہیں، اور یہ جو بے لگام سانڈ ہے، اس کو شرم آ ہی نہیں رہی۔ اور آپ سمجھتے ہیں اب جو عدالت میں ہوا ہے کہ انہوں نے آگے عدالت جو وہ چاہتا تھا، اصل میں وکیل تو نہیں چاہتا تھا، اصل تو چاہتا تھا اس کے جو جس نے ان کو کھڑا کیا، اور وہ خاور مریکا نہیں کھڑا کیا۔ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وکیل جو ہمیشہ ہی ان طاقتور لوگوں کا کیس لڑتا ہے۔ اور طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور جو ہے یہ ہمارا مافیا ہے۔ اور مافیا میں جو ہم نواز شریف کو کہتے ہیں نا، جس کی طرف اشارہ کیا تھا جاج صاحب نے، اور لوگ اس طرف آتے ہیں کہ سسلین مافیا شاید نواز شریف ہے، نہیں۔ مافیا جو ہے وہ آپ کی کرپٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ سن 1948 میں جب قائد اعظم کی وفات کے بعد سے، پہلے ان کو کہہ لیں کہ قتل کیا قائد اعظم کو، جو کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کیسے قتل کیا گیا۔ جو کوئی اس کو طبعی موت کہتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور احمق شخص اس دنیا میں نہیں رہتا ہوگا۔ اور جو کہتا ہے کہ فاطمہ جناح کو طبعی موت ہوئی تھی، ان کا قتل نہیں ہوا تھا، اس سے زیادہ بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا۔ کس نے مارا ہے میں تو نام بھی لینے کو تیار ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور عمران خان صاحب جس طرح نام لیتے ہیں، اور یہ اب کیس کا کیا ہوا، اتنا گھٹیا کیس جو آج تک کسی روئے زمین پر جب سے دین اسلام آیا یہ کیس کسی پر نہیں بنایا گیا۔ اور یہ اس حد تک گرنے والے لوگ ہیں کہ یہ جو مرضی کیس بنا دیں۔ اور جناب آج محسن نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو رولز ہیں ایف بی آئی کے، اور یہ تمام کوئی رول وہ ان کو ہم تبدیل کر دیں گے، ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ مجھ سے اب کچھ سنتا ہے، میں گالیاں نہیں دینا چاہتا، کہ وہ بنائے ہوئے ایک الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے، اس کی ایک میجورٹی ہوتی ہے، اس کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ نے آئین کو ماننا ہی نہیں ہے، اور آج تک 76 سال سے آپ کے جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے لا کے ہمارے سروں پر، انہوں نے اس آئین کی صرف دھجیاں بکھیری ہوں، تو جو مرضی کرو جناب، اس ملک میں جو ہوتا ہے کر لو۔ لیکن میں قوم کو، اپنے لوگوں کو
جو دوست جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، جناب آپ لوگوں نے یاد کریں، میں نے آپ لوگوں نے پورے پاکستان نے جہاں جہاں یہ 26 سال عمران خان کی جو محنت ہے اور جہاں جہاں انہوں نے جلسہ کیا، کبھی آپ ٹی وی پر بیٹھ کر جب ان کی بات سنتے تو دل میں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، پھر آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا جو وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے ماننا ہے کہ آپ کو اس کے لیے جان بھی دینی پڑے، تو جان بھی دینی ہے آپ نے سچ کے لیے۔ اور قائد اعظم کا بھی یہی قول تھا کہ نجات کا سب سے آسان ذریعہ یہ ہے کہ آپ سچ کے لیے جان دے دیں۔ اور جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ٹاؤٹ جو بے غیرت ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ قائد اعظم کے بارے میں کہ ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی، انڈیا کے جو بے غیرت لوگ ہیں، کیونکہ انڈیا تو آلریڈی اس میں شامل تھا، آپ ان کے اینالسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہی بات کریں گے جی عمران خان کو اسلام کا بہت زیادہ پتہ ہے، قائد اعظم کو نہیں پتہ تھا۔ بھئی بات پھر وہی ہے، وہ ایک بڑے لیڈر تھے، عمران خان بھی ایک بڑا لیڈر ہے، ٹھیک ہے اس کا رجحان دین کی طرف بہت ہے، لیکن جب آپ عمران خان سے جب ایک برٹش صحافی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا آئین کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں آئین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آئین وہی ہوگا جو آج سے 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی پاک نے لاگو کیا تھا اور جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تحت دیا گیا آئین ہے۔ اس سے زیادہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ اور دین کی سمجھ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 جگہ پہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے بعد اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ ایک جگہ پہ مفہوم ہے کہ وہی فاجر ہیں، ایک جگہ پہ وہی منافق ہیں آئی تھنک۔ تو یہ یعنی 3 جگہ پہ یہ چیزیں آئیں اور کافر تک کہہ دیا گیا، اور اس چیز کو اگر سمجھا ہے کسی نے تو وہ قائد اعظم نے سمجھا۔ تو ان سے زیادہ پھر دین کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ آپ کے جو میٹرک پاس ملولے ہیں نا، ان کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ دین کو سمجھتے ہیں، یہ کوئی دین کو نہیں سمجھتے۔ یعنی آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں ایک شخص میٹرک پاس ہو اور وہ آپ کو دین کا علم سکھائے گا؟ وہ صرف منافرت پھیلائے گا۔ اور اس کا چہرہ ان کا کیسے اب بے نقاب ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ جو ڈرامے کرتے تھے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب پاکستان میں جو فسطائیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کیونکہ ان کے باپ کھیل رہے ہیں، جن کے کہنے پہ یہ دھرنے دیتے ہیں، جن کے کہنے یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور اس میں اب پھر آپ وہ ڈرتے ہیں تو 2 رائے اختیار کر لیتے ہیں، جی وہ ساری ملٹری نہیں فلانی، یہ ساری کی ساری احمق ہے۔ یعنی اس میں اگر وہ بہتر ہوں گے تو پھر اٹھیں، نہیں کام کر سکتے استعفیٰ دے دیں، اگر آپ آئین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے جناب آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں، آپ صرف اپنے گھر والوں کو حرام کھلانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ادھر بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا کیس پھر آگے تاریخ ڈال دی گئی ہے، حالانکہ جج صاحب سارا دن بولتے رہے جی میں کیس کا فیصلہ دے دوں گا فیصلہ دے دوں گا، لیکن کیونکہ فیصلہ وہ دے نہیں سکتے، فیصلہ ہوگا فوج کی جو کرپٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی مرضی سے۔ تو آپ بھی احمق لوگ ہیں، میں بھی احمق ہوں، یعنی ہمارے سب کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر جو تاریخ ہے اس پہ دیکھیں کیا فیصلہ ہوگا، جب فیصلہ جج نے دینا ہی نہیں ہے، جب دینا ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جو میں جن کے خلاف ہوں، جن کے خلاف پاکستانی قوم ہے، جن کے خلاف عمران خان ہے، یعنی وہ پھر وہی بات آ جاتی ملٹری کو نہ کہ فلانا پہ جو نہیں آ رہے درمیان میں ہم ان کے خلاف ہیں ہی نہیں، جو آگے آ رہے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، اور ہم نے ان کے خلاف اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، ہم نے جان بھی دینی ہے۔ اب صرف جان دینی نہیں ہے، اس پہ یہ سوچیں کہ کھڑے ہو جائیں، عمران خان صاحب کو بھی نکالنا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر آپ لڑ نہیں نہ سکتے، مثلا ایک تو یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے لڑے بغیر یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اور ان پر آپ رہیں گے، عدالتیں آپ کو انصاف دے دیں گی، بالکل آپ کو ترکی ماڈل، سری لنکا ماڈل بنانا پڑے گا، پھر جا کے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے، اس کے بغیر آپ کو انصاف کسی صورت یہ لوگ نہیں دیں گے بھی، جو عدالت خود کہہ دے وہ کیسے آپ کو انصاف دے گی؟ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں، ایک دوست سے میری بات ہو رہی ہے، میں تفصیلاً بھی بتاؤں گا کہ جی آپ کچھ نہ کریں اور آپ کو آزادی مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں کیا کرنا ہے مختصر سا میں بیان، کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، پھر نیکسٹ انشاءاللہ ویلاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ نے ان کی ہر مصنوعات کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ نے ان کا جو کہہ لیں معاشی اور معاشرتی بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ آپ کے محلے میں، گاؤں میں، شہروں میں جہاں بھی یہ آرمی کے لوگ رہتے ہیں، چھوٹا افسر بڑا افسر کوئی سپاہی، ان کے گھر آنا جانا ملنا بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر یہ کبھی سیدھے نہیں ہوں گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ میں کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔